دوسرا میں جو سمجھا ہوں اس کا آنسر وہ مادیت، بس جو کچھ ہے یہ ظاہر نظر آنے والی زندگی ہے، روحانیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا بنیادی عنصر وہ لذتیت، لذت حاصل کرنا۔ لذت حاصل کرنا یہ دجالی تہذیب کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے جس طریقے سے چاہے لذت حاصل کرے۔ اور چوتھا اس کا عنصر وہ شہوانیت۔ یہ چار بنیادی عناصر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں، ابھی میں نے پرسوں ہی خبر پڑھی کہ امریکی صدر اوباما نے ہم جنس پرستوں کی حمایت کی۔ آپ اندازہ کیجئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جنس پرستی کی حمایت کی جا رہی ہے، فطرت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، اور جب اس نے ہم جنس پرستوں کی حمایت کی تو اخبارات نے لکھا کہ اس کی حمایت میں ایک دم امریکہ میں اضافہ ہو گیا، لوگ اس کی طرف پلٹ پڑے۔ یعنی ایک فرد کا تباہ ہونا الگ رہا، ایک گاؤں کا تباہ ہونا الگ رہا، پورا معاشرہ، پورا ملک انارکی کی طرف، اللہ کی بغاوت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گناہ جس کی وجہ سے ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور اس طریقے سے مٹایا گیا کہ کسی قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا جو عذاب ہم جنس پرست قوم کو دیا گیا۔ یعنی ان کی بستی کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور وہاں سے الٹا پٹک دیا گیا، یہاں تک کہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو آج اس شخص نے، اوباما نے ان کی حمایت کی، اس قوم کی حمایت کی جو اس گندے عمل میں مبتلا ہے، تو پورے امریکہ میں اس کی حمایت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اگر غور کریں تو دجالی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں سخت تضاد اور ٹکراؤ ہے۔ اور بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آج کی مغربی تہذیب، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کے افادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آج کی مغربی تہذیب حقیقت میں دجالی تہذیب ہے۔ تو اس مغربی تہذیب کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ تضاد ہے۔ اور آج سب سے بڑی جو جنگ ہے ان دو تہذیبوں کے درمیان ہے کہ دیکھیے کون سی تہذیب غالب آتی ہے، دجالی تہذیب غالب آتی ہے یا اسلامی تہذیب غالب آتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ دجالی اور مغربی تہذیب میں تو پہلا عنصر جو ہے وہ دجل ہے، فریب۔ لیکن اسلامی تہذیب میں کیا ہے کہ حق اور سچ، جو حق ہے اس کو حق کہو اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو، باطل کو باطل کہو اور اس کے ختم کرنے کی کوشش کرو، حق کو حق کہو اور اسے پھیلانے کی کوشش کرو۔ ہمیں سکھایا گیا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اس کا حق ہونا بتا دے، سمجھا دے، دل میں اتار دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے دے، اور باطل کا باطل ہونا ہم پر کھول دے اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ اسی طریقے سے بڑی پیاری دعا، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت بتا دے، چیزوں کی حقیقت، شخصیات کی حقیقت، نظریات کی حقیقت، یہ نظریہ، یہ شخصیت، یہ چیز حق ہے یا باطل ہے، اے اللہ ہم پر اس کو کھول دے۔ تو دجل نہیں ہے بلکہ حقیقت، سچ، حق۔ جو حق ہے اس کو حق کہو اور حق کو پھیلاؤ، اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو اور اس کو مٹانے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے اس میں مغربی دجالی تہذیب میں مادیت ہے اور اسلامی تہذیب میں روحانیت ہے۔ روحانیت کو ایک مبارک جملے میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یہاں پر بھی حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا سہارا لوں گا۔ انہوں نے جو سورہ کہف کی تفسیر لکھی تو اس میں فرمایا کہ سورہ کہف کی، پوری سورہ کہف کی تفسیر کا خلاصہ وہ ایک جملہ ہے، اور وہ کیا؟ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ یہ پوری سورہ کہف کا خلاصہ ہے۔ ما شاء اللہ کیا معنی؟ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء،
लम यकुन, जो अल्लाह चाहता है होता है, जो अल्लाह ना चाहे वो नहीं हो सकता। जो मादियत के परस्तार हैं, जो असबाब को खुदा का दर्जा देते हैं, वो ये समझते हैं कि हम असबाब से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक मोमिन की सोच ये है कि असबाब में असर अल्लाह डालता है, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। हमें 1000 बार नहीं, खुदा की कसम करोड़ बार दिखा दिया जाए और आंखों से हम देख ले कि असबाब से ये कर रहे हैं, असबाब से वो कर रहे हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। हमारा अकीदा, हमारा यकीन यही है कि वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, और जो अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं हो सकता। सबब में असर अल्लाह पैदा करता है, अगर अल्लाह असर पैदा ना करे तो सबब हमारे मसले हल नहीं कर सकता है, सबब का नतीजा जाहिर नहीं हो सकता है। इसी तरीके से मैंने अर्ज किया कि उसमें लज्जतियत और शहवानियत ये बुनियादी अनासर है। इस्लाम कहता है लज्जत का हुसूल जायज है, लेकिन हुदूद के दायरे में। शहवत की तकमील जायज है, लेकिन हुदूद के दायरे में। हद से, इस्लामी हुदूद से आगे बढ़कर किसी लज्जत का हुसूल और किसी शहवत की तकमील, ये इस्लाम इसकी हमें इजाजत नहीं देता है। तो भाई ये दज्जाली तहजीब के बुनियादी 4 अनासर हैं। अल्लाह ताला हमें इस दज्जाली तहजीब से हद्दुल इम्कान बचने की तौफीक अता फरमाए।